جسم نمائش کے لیے بنایا گیا ہے یا اللہ کا کیا منشا ہے اور جسم کو کیسا رکھا جائے؟ انشاءاللہ اور بھی بہت ساری باتیں ہم جانیں گے اس پروگرام میں، اور مفتی صاحب سے ہم درخواست کریں گے کہ آج کے عنوان سے متعلق تمہیدی کلمات پیش فرمائیں محترم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلى من احبہم وتابعہم باحسان اجمعین الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، خالق کائنات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا اور ایک اہم ترین مقصد ہم سے متعلق فرما دیا۔ ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد خواہ مرد و زن ہو یا پھر یہ کہ جنات کے طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، یہ ہے کہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں۔ انسان کے لیے اس کا جسم اس کی ملکیت یا پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ خالق کونین ہی اس کا مالک ہے، اور یہ اس کے لیے گویا ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ بے شک تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے وجود کو اللہ نے تمہارے حق میں نعمت بنایا ہے، تم اس کی قدر کرو اور اس کو وہیں خرچ کرو جہاں خرچ کرنے کے لیے رب کریم نے حکم فرمایا ہے۔ تو ہمارے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت میں لگانے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو اطاعت میں لگا دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور اس کی عنایتیں اس کا نصیب اور مقدر بن جاتی ہے۔ لیکن شومیہ قسمت یہ ہے کہ آج کل ایک ذہن یہ بنا ہوا ہے دیگر لوگوں کی تقلید میں، اندھا دھن ان کی طرز زندگی کو اپنانے کے جذبے میں کہ اپنے جسم کے اعضاء کی نمائش کی جائے اور دکھاوا، اور اس کو اس طرح سے بناؤ سنگار کر کے پیش کیا جائے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی نگاہیں ادھر مائل ہو جائیں اور اخلاق اور حیا کا پاس و لحاظ جو تھا وہ ختم ہو جائے۔ رسول رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، جس وقت کے حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام موجود تھے، ای شیء خیر للنساء، خواتین و مستورات کے لیے سب سے بہتر کون سی شے ہے؟ تو اس وقت جواب کسی نے نہیں دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی مجلس میں حاضر تھے۔ وہ اٹھ کر جب اپنے گھر پہنچے تو حضرت سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سے انہوں نے تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین چیز عورتوں کے حق میں یہ ہے کہ لا یرین الرجال ولا یرونہن، کہ وہ اجنبی مردوں کو نہ دیکھیں اور اجنبی مرد ان کو نہ دیکھیں۔ انہوں نے پھر اس جواب کو سننے کے بعد رسول کریم علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا، تو ارشاد فرمایا کہ یہ تم کو کس نے بتایا ہے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے گھر میں جا کر اپنی اہلیہ محترمہ سے دریافت کیا، انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا انہا فاطمۃ بضیعۃ منی، صدقت انہا فاطمۃ بضیعۃ منی، بے شک انہوں نے سچ کہا ہے، کیوں نہ ہو وہ فاطمہ ہیں جو میرا پارہ جگر ہے۔ کنز العمال شریف میں یہ حدیث مبارک موجود ہے، مجموع الزوائد میں روایت موجود ہے۔ تو اس سے یہ حقیقت مترشح ہو کر سامنے آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادیوں کی اور امہات المومنین کی جس طرح تربیت فرمائی، اور ان کا جو ذہن اور ان کا جو مزاج اور ان کی طبیعت اور ان کی فکر کو جو آپ نے تعمیر بخشی ہے، وہ یہی ہے کہ جسم کی نمائش سے بچا جائے۔ اور قرآن کا واضح ارشاد ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھر میں وقار کے ساتھ قرار پکڑی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور جاہلیت کے طریقوں کو اپناتے ہوئے اپنی بدن کے اعضاء کی نمائش کرتی ہوئی نہ پھرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس سلسلے میں ممانعت فرمائی ہے۔ انشاءاللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، بہن کون کہاں سے؟ جی میں نادرہ رشیکیش سے بول رہی ہوں۔ جی بتائیے، سوال بتائے گا۔ جی حافظ صاحب کو پہلے میرا سلام کہیے۔ جی اور میں یہ پوچھتی ہوں آپ سے کہ میں جس اسکول میں نوکری کرتی ہوں جی وہاں پہ جینٹس لوگ بھی سروس کرتے ہیں، جی اور وہاں ساڑی کمپلسری ہے۔ جی جی تو کتنا بھی ہم لوگ ڈھکتے ہیں، تھوڑا بہت پیٹ وغیرہ دکھ جاتا ہے، تو یہ بھی گناہ ہوا نا؟
अच्छा और जी दूसरी ये पूछना चाहती हूँ, अभी हम जिस जगह रहते हैं वो जगह ऋषिकेश है और यहाँ पे सब हिंदू लोग ज्यादा हैं, जी जी तो बड़ा मुश्किल होता है बुर्का वगैरह उड़ना भी, तो इस तरह से बाजार जाते हैं ये सब कुछ, तो इसमें कितना गुनाह पड़ता है, इसके कोई वजाहत करिए। और दूसरे औरतों का जो पर्दे का है वो मुंह का पर्दा है या नहीं? ठीक है इंशाल्लाह बताते हैं बहन, बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जी अच्छा ओके। दीगर कॉलर भी लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम, कौन कहाँ से? मैं वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए भाईजान। मैं शमशाद अकरम। जी हमने कहा आपसे टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, टेलीफोन पे गुफ्तगू कीजिएगा। कॉल ड्रॉप हो गई है, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को लेते हैं। बहन साहिबा ने जब सवाल किया है कि ऐसे स्कूल में सर्विस करती हैं आप और साड़ी पहनना लाजमी है, साड़ी में पेट के आज़ा या दूसरी चीज़ें दिखाई देती हैं, यह भी गुनाह की तरफ ही ले जाता है, तो हम कैसे इससे बचें? कंपलसरी ड्रेस है साड़ी पहनना, और चेहरे का कहाँ तक पर्दा किया जा सकता है, चेहरे से मुताल्लिक़ भी वज़ाहत फरमा दे। और मर्द हजरात भी वहाँ काम करते हैं तो उनसे बातचीत काम काज में साबिक़ा पड़ता है, तो ऐसी सूरत में क्या किया जाए साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युरफ़न फ़ला युज़ैन व काना अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए अपनी अज़वाज मुतहरात से भी और अपनी दुख्तरान साहबजादियों से भी फरमा दीजिए, और ईमान वाले मर्दों की जो ख़वातीन मस्तूरात हैं उनसे भी फरमा दीजिए। गोया आपकी शहज़ादियों के लिए भी पैगाम है, उम्महातुल मोमिनीन के लिए पैगाम है, और सारे मुसलमानों की औरतों के लिए पैगाम है। वो क्या है? युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, कि वो अपने ऊपर अच्छी तरह से बड़ी चादर को ओढ़ लें जिसमें उनका पूरा बदन मस्तूर हो जाए और फिर उनका चेहरा भी ज़ाहिर होने न पाए। ज़ालिक अदना अन युरफ़न फ़ला युज़ैन, ये इस बात के करीब है कि ये शरीफ हैं कहकर पहचानी जाएंगी और इन्हें सताया नहीं जाएगा। तो कुरान करीम में वाज़े तौर पे अल्लाह ने जिलबाब का जिक्र किया, यानी बड़ी चादर को ओढ़ ले। अब चादर को बड़ी ओढ़ ले या ये कि बुर्का पहन लें, बहरहाल हर दो सूरतों में बदन की हिफाजत है और सतर पोशी का मकसूद उससे हासिल होता है, तो लिहाजा ये ज़रूरी है। अब अगर आप जिस स्कूल में काम कर रही हैं, मुलाजमत कर रही हैं, वहाँ अगर वो लिबास जो कि बदन के आज़ा को ज़ाहिर करता है लाजिम कर दिया गया है, तो क्या इस सिलसिले में गुंजाइश मिलेगी? तो हरगिज़ गुंजाइश नहीं मिलती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायदा बता दिया, ला ताअत लिखल्क़िन फ़ी मासियतिल खालिक़। अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी में मखलूक की इताअत करना जायज़ नहीं है। मखलूक की बात सुन सकते हैं, मगर कहाँ मारूफ में भलाई के सिलसिले में कुछ बात कोई कहते हैं तो कबूल कर लेंगे हम, लेकिन अहकाम इस्लाम की खिलाफ वर्जी के लिए अगर कोई चीज़ हमें आमादा कर रही है तो हम उसको कबूल नहीं करेंगे। हर वो कानून जो अल्लाह उसके रसूल के कानून के मुआरिज़ हो, मुनाफी हो, मुतसादिम हो, वो काबिल कबूल नहीं हो सकता है। तो लिहाजा आप अपने पूरे सतर का एहतमाम करें। अगर वहाँ साड़ी का पहनना लाजिम कर दिया गया है तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? तो अब मुलाजमत की दो शक्लें हैं, बास तो शौकिया मुलाजमत करती हैं, बास तो ऐसे हैं कि माशी हालात से तंग हैं, कोई उनके पास खर्च करने वाले नहीं हैं, तो अब ऐसी सूरत में मजबूरी के तौर पर मुलाजमत करती हैं। शौकिया मुलाजमत करने वालियाँ तो इसको उज़र नहीं बना सकती, उनको तो चाहिए कि मुलाजमत से बिल्कुल अलहदा हो जाए। जहाँ पर उनको अपनी सदरपोशी का एहतमाम करने का मौका नहीं दिया जा रहा है वहाँ मुलाजमत करना जायज़ नहीं है। अब ज़रूरत शदीदा की बुनियाद पर मुलाजमत कर रही है तो ऐसी सूरत में उनके लिए लाजिम है कि ऐसी सूरत में वो अगर साड़ी पहनने का वहाँ इल्तिज़ाम है तो ऐसा करें कि जो वो ब्लाउज़ वगैरह पहनते उसके बजाय वो कमीज़ पहने, यानी पूरे मुकम्मल भरे हुए आस्तीन वाला लिबास पहने, और फिर ये कि वो ऐसा हो कि बिल्कुल बदन से लगा हुआ ना हो, बिल्कुल चिस्पा ना हो, चस्पीदा ना हो, बल्कि थोड़ा सा ढीला ढाला हो और अच्छी तरह से कमर से नीचे तक उतरने वाला कपड़ा हो, जैसा कि देहातों में कस्बाजात में जहाँ साड़ियों का रिवाज है वहाँ मुसलमान ख़वातीन जो शर्ट पहनती हैं उस तरह का पहने। अब रह गया मसला, इससे मुकम्मल बदन तो छुप जाता है, अब चेहरा भी खुला है और सर भी खुला है, तो इस सिलसिले में वो दुपट्टे का एहतमाम कर ले, अच्छी तरह से ऊपर से ओढ़ ले। अब पूरे बालों की भी हिफाजत हो जाएगी, पूरा वो हिस्सा ऊपर का छुप जाएगा। अब रह गया मसला चेहरे का,
تو چہرے کو بھی کھلا رکھنا شریعت میں ناجائز ہے، کیونکہ حضرت نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک صحابی آئی تھی جس وقت کہ ان کے صاحبزادے شہید ہو چکے تھے. انہوں نے ان کے بارے میں پوچھنے کے لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا قصد کیا. تو اس وقت کسی نے ان سے کہا کہ بھائی عجیب بات ہے، دیکھو اتنا غم ہے کہ صاحبزادے وفات پا چکے ہیں، مگر پھر بھی ان کے پردے کا یہ حال ہے کہ چہرہ ابھی کھلا ہوا رکھنا پسند نہیں کرتی ہے، چہرے پر مکمل نقاب ڈال کر پورے پردے کے اہتمام سے پوچھ رہی ہے. تو انہوں نے جب یہ آواز سنی تو فرمایا میں نے اپنے بیٹے کو تو کھوجا ہے مگر اپنی حیا کو تو نہیں کھوجا ہے. تو شرم و حیا جو عورت کا بنیادی عنصر، جو اس کا جوہر ہے، جو اس کے کمال و تمام کا ذریعہ ہے، جو عورت پن کی علامت و نشانی ہے، شناخت اور پہچان ہے، قرآن نے جس کو کہا ذالک ادنی یعرفن، اس کی عزت و آبرو کے لیے وہ ایک معرفت و پہچان کا ذریعہ ہے، اس کو وہ ترک کیسے کر سکتی ہے؟ تو لہٰذا ملازمت کے حوالے سے بھی اس کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بندش فتنہ سطر میں رکھے، اس کی حفاظت کے ساتھ وہ کر سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ شرعی اعتبار سے اس کو دوسری کوئی خدمت اختیار کرنی چاہیے جس میں پورے حیا کے تقاضوں کے مطابق وہ کام کر سکتی ہے. شکریہ مفتی صاحب. کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون میں صاحبہ؟ پونا سے بول رہی ہوں. جی بہن زرینہ صاحبہ کیسی ہیں جی آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ تمام کیسے ہیں؟ جی اللہ کا احسان ہے، دعائیں ہیں. تمام دنیا والوں کی سننے والوں کو میرا سلام کہیں. جی بہن. مولانا صاحب اور آپ اور تمام ای ٹی وی کی پوری ٹیم کو میرا بہت بہت سلام. جی جی وعلیکم السلام. میرا سوال بھی وہی تھا جسم کی نمائش سے بچیں. جی جی سوال وہی تھا، پہلے نمبر نہیں لگا. مولانا صاحب نے جتنا بھی بیان کیا بہت اچھا ہوا اسی کے تعلق سے. جی لڑکیاں ہماری آج کل جینس اور ٹاپ پہنتی ہیں، جی وہ فرماتی ہیں کہ ہم لباس میں ہیں، صحیح لباس میں، جی لیکن اسلام کے نظریے سے تھوڑا ان پر بھی روشنی ڈالیے گا. انشاءاللہ. اور خاص ہمارے مسلم لوگ، خاندانی لوگ بھی چھوٹے بچوں کو ایسے کپڑے پہنا رہے ہیں جس میں بدن نظر آتا ہے. جی جی تو وہ بچپن سے ہی ان کو ایسی عادت ڈالیں. اس تعلق سے آپ مولانا سے کہیے کہ اچھی طرح سے نصیحت کیجیے تاکہ ہمارے سبھی خاندان کے بچیاں سدھر جائیں. شکریہ. دعا میں یاد بہت شکریہ بہن دعاؤں کی درخواست سے. ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا. آئیے چلیں وقفے کی جانب اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد آپ اور ہم پھر ساتھ ساتھ ہوں گے. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے جسم کی نمائش سے بچیں. اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال ہمارے ساتھ تھا، دیکھتے ہیں کالر کوئی لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام محترم. کون کہاں سے؟ جی آپ لوگ سب خیریت سے؟ حضرت جی میں عبدالرحمان دلی سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے، سوال بتائیے گا. جی یہ جسم کی نمائش جسے عورتوں کو منع ہے کرنا ویسے ہی مرد کو بھی منع ہے، یہ پوچھنا تھا. اور ہم لوگ جو سمجھاتے ہیں کہ اسلامی اعتبار سے صحیح کپڑے پہننا چاہیے، ایسے نہیں، ہماری زبانوں کا اثر نہیں پڑتا ان لوگوں پر، تو ہم لوگ کیا کرنا چاہیے؟ ایسا کوئی وظیفہ ہو کچھ ہو تاکہ اثر پڑے زبان پر، بس اتنا پوچھنا تھا حضرت. ٹھیک ہے صاحب انشاءاللہ. میرا سلام عرض کر دیجیے مفتی صاحب سے. آپ کو بھی السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. ہیلو. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ جی میں حیدرآباد سے مسرت بات کر رہی ہوں. آپ کو مولانا صاحب کو بہت بہت سلام ہو بھائی جان. جی وعلیکم السلام. بہن کون؟ یہ ہے کہ مطلب ہم لوگ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، کہیں بھی باہر جاتے ہیں تو مطلب جینس ہی سامنے رہتے ہیں، کوئی چیز لینا کرنا ہے تو چہرہ تو کھلا رہتا ہے، تو اس سے مطلب ہم لوگ کو کیا گناہ ہوگا؟ کیا کیسے مطلب جسم کی نمائش تو نہیں ہے نا، کیا ہے اس کا کیسے کرنا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا. مفتی صاحب سے درخواست ہے، بہن زرینہ صاحبہ نے پونا سے جو سوال کیا تھا اس کے تعلق سے آپ وضاحت فرمائیے گا. عام طور پر جینس اور ٹاپ پہننے کا رواج ہو گیا ہے عام لڑکیوں کا، اور بچوں کو بھی ایسے کپڑے پہناتے ہیں ماں باپ بچپن سے ہی جس میں اعضائے بدن باہر ظاہر ہوتے ہیں. تو جب بچپن سے ہی یہ حالت رہی تو پھر بڑے ہو کر وہ احساس جاتا رہے گا. اس موضوع سے متعلق اس سوال پر روشن ڈالیے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لباس کے سلسلے میں جو اصول اور ضابطے بیان فرمائے ہیں اس کا تذکرہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے صحیح بخاری شریف کتاب اللباس میں احادیث شریف ذکر کر کے فرمایا ہے. چنانچہ صحیح بخاری شریف جلد دوم کتاب اللباس میں حدیث مبارک ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں جو صحابی بیان کرتے ہیں. رسول کریم علیہ السلام نے اس سلسلے میں کیا فرمایا؟
اس کو وہ صحابی بیان کرتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو عورتوں اور مردوں کے لیے جو لباس مقرر فرمایا گیا ہے، ہر ایک اپنے اس امتیازی شان کے ساتھ لباس کے اختیار کرنے کے سلسلے میں اہتمام کرتے رہیں۔ اگر اس میں اس کا لباس وہ پہنے یا اس کا لباس یہ پہنے تو اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ گنہگار ہوتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ لعنت کا مطلب ہمارے پاس سمجھا نہیں جاتا، لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی لعنت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی لعنت ہے۔ لعنت لام عین نون تے 3-4 حروف کے مجموعے کا نام ہی نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے اس کے لیے۔ اب خدا کی رحمت سے دوری جس عمل کی بنیاد پر ہوتی ہے، وہ عمل کر کے پھر ہم کس کو راضی کر سکتے ہیں؟ دنیا میں آپ کسی اور کو خوش کرنا چاہیں گے تو دنیا کو کیا خوش کر کے آپ چین کی زندگی بسر کر سکتے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے ہی آپ آخرت میں بھی چین حاصل کر سکتے ہیں، قبر میں بھی چین حاصل کر سکتے ہیں، دنیا کو بھی اپنی خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے لعنت کا ذکر کیا کہ لعنت ہے ان پر۔ تو اب لہٰذا بچوں کو ابتدا سے ہی لباس پہنائیں، کم سینی سے ہی، تو ان میں حیا کے اصول ملحوظ رکھتے ہوئے لباس پہنائیں۔ جیسا کہ عام طور پر بچیوں کے سلسلے میں جنس اور ٹاپ کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اگرچہ کہ اس میں بدن کے اعضاء کھل کے ظاہر تو نہیں ہو رہے، لیکن ہیئت اور ساخت بالکل معلوم ہو رہی ہے۔ کون سا عضو کتنی ہیئت کا ہے، کتنی مقدار کا ہے، وہ بالکل سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو ایسا لباس جو اعضاء کو چھپا تو رہا ہے لیکن ہیئت کو اس کی نمایاں کر رہا ہے، ساخت کو اس کی واضح کر رہا ہے، تو وہ بھی ان کے لیے ناجائز و حرام ہے، حیا کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ ننھے منھے بچے گو کہ مکلف نہیں ہیں مگر پہنانے والے شریعت کے پابند ہیں، وہ مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ محشر میں ان سے پوچھے گا۔ اور ظاہر ہے کہ ابتدا سے جیسے آپ بچوں کی تربیت کریں گے، جس طرح کا لباس پہنیں گے، بڑے ہونے کے بعد ان کو اسی لباس سے خود بخود ایک محبت پیدا ہو جائے گی۔ ابتدا سے اگر آپ ان کی صحیح طریقے سے داخت اور پرداخت نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں پوچھے گا۔ رسول کریم علیہ السلام نے جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حوالے کی ہے، اس کے خلاف کرنے والے ہوں گے، تو لہٰذا ناجائز ہے، بچے ہو کہ بچیاں ہوں، ان کو بچپن سے ایسا لباس پہنانا کہ جس سے بدن کی ساخت اور ہیئت نمایاں ہوتی ہو، بالکل ناجائز ہے۔ بچے نابالغ رہنے تک گناہگار نہیں ہوتے ہیں، ماں باپ گناہگار ہوتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد جب وہ اس کو اختیار کرتے ہیں تو وہ بھی گناہگار ہوتے ہیں۔ تو غلط راستے کی طرف ان کو پہنچانے کا گویا کہ ہم سامان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس طرح سے دوہرا گناہ ہمارے لیے ہوتا ہے، مکمل طور پر اس سے بچنا چاہیے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ دیگر کال بھی انشاءاللہ ہم اس کا جواب لیں گے، لیکن کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی محترم، کون کہاں سے؟ میں محمد فیروز رضوی سلی گوڑی سے بول رہا ہوں۔ جی محمد فیروز صاحب سلی گوڑی سے۔ جی میرا سوال ہے کہ جو جسم کی نمائش کرتے ہیں جی اور برائیوں سے نہیں بچتے ہیں، اس کے لیے کیا عذاب ہے؟ اور جسم کی نمائش سے بچنے کے لیے کون سا عمل کرے جو بچے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کا مطلب ترجمہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ اس کا وسلم کا مطلب جو ہے ترجمہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا سلی گوڑی سے۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ ہلو، جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بہن، کون کہاں سے؟ ہلو، جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ ہلو جی جی بتائیے، سوال بتائیے۔ جی، میرا سوال ہے، میں مسکٹ میں ٹیچر ہوں۔ جی ہلو جی جی بتائیے۔ میں 10th کلاس کے بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ جی۔ ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ ہم ساڑی پہ قمیص پہن سکتے ہیں، لیکن وہاں نقاب پہن کے تو پڑھا نہیں سکتے نا۔ جی۔ نقاب پہننا ضروری ہے کیا صورت میں؟ اچھا، اور سکارف ڈال کے۔ ہلو جی جی اور ایک دوسرا سوال ہے، جب ہم لوگ باہر جاتے ہیں تو یہ کیلنڈر میں جو کعبہ شریف مدینے کی تصویریں ہوتے ہیں، ان تصویروں کو دیکھ کے نکلتے ہیں، ان کو چوم کے نکلتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو کیا اس کی حقیقت ہے، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ کے سوال کا جواب جانیے گا۔ دیگر سوال یہ بھائی صاحب نے کیا تھا کہ عورتوں کے لیے جو چیزیں ممنوع ہیں، یا جسم کی نمائش ہو یا اور دیگر چیزیں، تو مرد حضرات کے لیے بھی کیا وضاحتیں ملتی ہے، کیا چیزوں کی پابندی کرنا لازم ہے؟ جہاں جسم کی نمائش عورتوں کے لیے ناجائز ہے، ممنوع ہے، اسی طرح مردوں کے لیے بھی اپنے اعضاء کی اور اپنے بدن کی نمائش ممنوع ہے۔
تو البتہ دونوں کے سطر میں فرق ہے۔ عورت کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ مکمل المرأۃ عورۃ، عورت سراپا قابل سطر ہے، لائق پردہ پوشی ہے، لیکن مرد کے لیے البتہ سطر ہے، جو چھپانا ضروری ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ تو بہرحال چھپانا لازم و ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کو چھپانا چاہیے تاکہ اس سے بھی انسان کی حیا ظاہر ہو اور اس کا وقار نمایاں ہونے لگ جائے۔ لیکن اس کے علاوہ انسان، جیسا کہ آج کل مرد حضرات بھی اپنے بدن کی نمائش کر رہے ہیں، کھیلوں میں کھلاڑیوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اور دنیا کے اندر لباس اپنا ایسا اختیار کر رہے ہیں کہ اس سے بھی ان کے بدن کی حیت اور ساخت نمایاں ہو رہی ہے، تو یہ بھی یقیناً درست نہیں ہے، اس سے بھی انہیں گریز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جس طرح سے بدن کی نمائش خواتین کے حق میں ممنوع ہے کہ ان کے لیے پردے کا اہتمام ہے، تو مرد کا وہ حصہ جو چھپانا فرض ہے اس کے سلسلے میں بھی اگر وہ لاپرواہی برتتے ہیں، جیسا کہ عام طور پہ بعض لوگ اندھادھند انگریزوں کی تہذیب میں ایسا لباس پہننے کے گھٹنوں سے اوپر کا حصہ نمایاں ہو رہا ہے اور بے محابہ چلتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی نہایت قسم کے برے کام کرنے والے ہیں اور ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کی لعنت برستی ہے۔ تو لہٰذا مرد حضرات بھی جو ان کے بدن کے حصے کو چھپانا لازم و ضروری ہے، اس کے ظاہر کرنے سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ جی دیگر سوال یہ آیا تھا، بہن صاحب نے سوال کیا تھا کہ باہر جاتے ہیں تو چہرہ وغیرہ کھلا رکھتے ہیں، اور دیگر اسی طرح کا اسی قبیل کا سوال آیا تھا کہ مسقط میں آپ ٹیچر ہیں بہن صاحبہ اور بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو 10th کلاس بتا رہے تھے، وہاں نقاب لگا کر تو نہیں پڑھا سکتے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اور دوسرا کہ باہر نکلتے وقت کعبۃ اللہ وغیرہ کی تصویر کو ہاتھ لگا کر یا چوم کر باہر نکلتے ہیں، کیا یہ طریقہ کار درست ہے؟ باہر آپ جا رہے ہیں تو شریعت اسلامیہ نے اجازت دی ہے کہ ضرورت کے تحت خاتون باہر جا سکتی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث شریف ہے، قد اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم اپنی ضرورت کے تحت باہر جا سکتی ہوں، لیکن باہر جائیں تو کیسے جائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے اصول بتلا دیا اور اس میں استثناء نہیں رکھا، حتیٰ کہ اپنے حبیب پاک سے خطاب کیا تو یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے، فرمایا قل لازواجک، اپنی بیویوں سے بھی فرمائیے، وبناتک، اپنی صاحبزادیوں سے بھی فرمائیے، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں سے بھی فرما دیجئے۔ تو قرآن کے اس اسلوب سے آپ دیکھیے اللہ نے یہ اسلوب ظاہر کر کے امت کو یہ حبیب کی تعلیم دی، حبیب کی امت کو، کہ دیکھو جو پردے کا حکم میں دیگر خواتین کو دے رہا ہوں وہ حکم میں اپنے حبیب پاک کی صاحبزادیوں کو اور ان کی بیویوں کو بھی عطا فرما رہا ہوں۔ تو گویا اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی قید و بند نہیں ہے، یہ ان کے لیے کوئی غیر ضروری بوجھ نہیں ہے، بلکہ ان کی عزت و آبرو کے تحفظ اور بقا کے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا باہر ضرورت کے تحت جائیں تو ان کو یہی کرنا ہے کہ وہ اپنے چہرے کو بھی مستور رکھیں، چہرے پر بھی نقاب اوڑھیں۔ صحیح حدیث شریف ہے سنن ابو داؤد شریف میں، عام حالتوں میں تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہاں احرام کی حالت میں جہاں ایسا لباس پہننا ہے عورتوں کو کہ جو چہرے کو نہ لگنے پائے، یعنی کپڑا چہرے سے لگنا نہیں چاہیے۔ عورتوں کا احرام کیا ہے؟ احرام المرأۃ فی وجہہا، عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے، لیکن اس کے باوجود سنن ابو داؤد میں حدیث مبارک ہے کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین جب حج کے لیے جا رہی تھی، وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، ہم احرام میں تھیں، تو بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی اجنبی لوگ وہاں سے ہمارے پاس سے گزرتے تو ہم کیا کرتی تھی؟ بیان کرتی ہے سَدَلَتْ إِحْدَانَا جلبابہا من راسہا علی وجہہا، ہم میں سے ہر کوئی اپنی اوڑھنی کو سر پر سے کھینچ کر چہرے پر ڈال لیا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجنبی وہاں سے گزر رہے ہیں۔ حالت کون سی ہے؟ احرام کی حالت ہے۔ جا کہاں رہی ہے؟ مکہ مکرمہ جا رہی ہے، حج کے لیے جا رہی ہے۔ معیت میں کس کی ہے؟ رسول کریم علیہ السلام کی معیت میں ہے، رفاقت میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچیں تو صحیح، اتنے پاکیزہ جذبات کے ساتھ سفر مقدس ہو رہا ہے، گزرنے والے بھی ظاہر ہے کہ ان کی نگاہیں بھی کوئی غلط انداز سے اس کا جائزہ لینے والی نہیں تھی، مگر امت کی دختران کو پیغام دینا مقصود تھا کہ ازواج مطہرات کی پاکیزگی مسلمہ ہے اور اس دور کے مسلمانوں کی بھی حیا مسلم ہے۔ اس کے باوجود اتنے مقدس سفر میں بھی انہوں نے چہرے کو اجنبیوں سے چھپایا ہے، تو عام عورتوں کو دنیاوی اعتبار سے دیگر کاموں کے لیے باہر جانا پڑے تو کیسے ان کو اجازت مل سکتی ہے؟ یہ ایک واضح بات ہے۔ اس پر جتنی بھی منہ شگافیاں کریں گے، بنیادی نقطہ کھل کے جو سامنے آئے گا وہ یہی ہے کہ چہرہ چھپانا عورت کی عزت و عظمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ چہرے میں اللہ پاک نے وہ کشش کی صلاحیت اور قوت
رکھی ہے اور اس سے میں اس کی آنکھیں بھی ہے، ناک بھی ہے، منہ بھی ہے، دہن بھی ہے، رخسار بھی ہے، پورے بدن کے لیے وہ عکاسی کرنے والا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پورے بدن کے ہر عضو کا وہ جائزہ لے سکتا ہے، اسی لیے اس کی حیا کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ پاک نے یہ احکام صادر فرمایا ہے، تو لہٰذا باہر نکلے بھی تو چہرے کو کھلا نہیں رکھ سکتی۔ اب رہا آپ کا مسئلہ دوسرا کہ اگر آپ پڑھا رہی ہیں 10 کلاس کے بچوں کو تو وہاں آپ چہرے پر نقاب نہیں ڈال سکتی ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ نہیں ڈالنے میں کیا امر مانے ہیں آپ کے لیے، کون سی ایسی تکلیف کی بات ہے، کون سی ایسی زحمت بات ہے، پڑھانا جائز ہے۔ جب آپ پڑھا رہی ہیں اور وہاں بالغ بچے ہیں تو ضرور آپ کو ان سے پردہ کرنا چاہیے، چہرے پر نقاب ڈالنا چاہیے۔ اس کی وجہ سے تھوڑی زحمت اگر ہوتی ہے گوارہ کر لیں، آپ کیا نہیں دیکھتی، آپ مسقط کا حوالہ دے رہی، آپ دیکھیے آپ مملکت سعودی عربیہ میں حرمین شریفین میں آپ دیکھتی ہیں وہاں بھی مستورات، وہاں مراقبات ہوتی ہے، حرم شریف میں نگرانی کے لیے مامور ہوتی ہیں، گھنٹوں وہ ان کی ڈیوٹی ہے وہ انجام دیتی ہیں، لیکن وہ بھی باضابطہ طور پر چہرے پر اپنا نقاب ڈالی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھوں میں دستانے پہنی ہوئی ہوتی ہے، گھنٹوں وہ بھی تو ملازمت کر رہی ہے۔ عورت ذہنی طور پر اگر تیار ہو جائے تو کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ذہنی طور پر یہ سوچے کہ پڑھانا کیسے ممکن ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، پڑھا سکتی ہے، واز کر سکتی ہے۔ حیادار خواتین چینلوں پر بیان بھی کرتی ہے تو وہ اپنے چہرے پر نقاب رکھ کے کرتی ہے، اس کی وجہ سے بیان میں کوئی فرق آتا ہے، درس میں کوئی فرق آتا ہے۔ اپنے طور پر آپ اپنے آپ کو تیار کریں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ گھر سے نکلتے وقت قرآن کریم یعنی جو کعبۃ اللہ یا مدینہ شریف کے تصاویر کو چوم کر جا سکتی ہیں، دیکھیں وہ ہے مقدس چیزیں، تو مقدس چیزوں کی تصویروں کو بھی اگر ادب کی خاطر آپ چومتے ہیں تو بلا شبہ جائز ہے، اس میں کوئی شریعت کی طرف سے ممانعت نہیں ہے۔ جی شکریہ مولانا۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، آئیے چلیں وقفے کی جانب اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام آپ اور ہم میں، اور آج کا ہمارا عنوان ہے جسم کی نمائش سے بچیں۔ اس موضوع پر بات کر رہے ہیں مفتی ضیاء الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں۔ بات ہو رہی ہے، کئی سوالات آ رہے ہیں، کئی SMS آ رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوال کے اوپر بات کر رہے تھے اس کا کچھ حصہ یقیناً باقی رہ گیا تھا، انشاءاللہ اس کے بارے میں اور مزید بات کریں گے، لیکن ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں ہاپور سے بول رہا ہوں، یو پی سے۔ جی محمد صابر۔ جی بتائیے سوال۔ میرے کو یہ پوچھنا تھا، اکثر ہم دیکھتے ہیں جیسے عورتیں ہاتھ بازو کے قمیض وغیرہ پہنتی ہیں، جی اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہاں تک درست ہے، اور جیسے ہمارے گھر میں بہن بیٹی ہوتی ہیں وہ جیسے ننگے سر رہتے ہیں تو وہ کیا جائز ہے گھر کے اندر، جیسے گھر ہمارا بالکل بند ہے؟ اور دوسرا یہ تھا کہ ہمیں پینٹ شرٹ جو پہنتے ہیں ہم آدمی لوگ تو وہ کہاں تک درست ہے؟ پینٹ شرٹ مرد حضرات جو پہنتے ہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی بات کرتے ہیں، کالر نہیں ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو تصاویر وغیرہ کعبۃ اللہ کی یہ دیکھ کر باہر نکلتے ہیں، اس کے علاوہ دعائیں وغیرہ جو طریقہ کار ہے وہ بھی تھوڑا وضاحت فرما دیں تاکہ امان میں رہیں، حفاظت ہو جائے جب گھر تک لوٹیں، کیا طریقہ کار سے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو دعائیں سکھائی ہے، من جملہ ان دعاؤں کے یہ دعا بھی ہے جب گھر سے باہر نکلے تو پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہ ہی کے نام سے میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہے کہ جو برائیوں سے بچاتا بھی ہے، نیکیوں کی توفیق بھی دیتا ہے۔ برائیوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیوں کی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی مدد سے ہے۔ اس طرح سے دعا پڑھ کر نکلنے کا حکم ہے، اور آیت الکرسی ضرور پڑھ کر نکلیں، کیونکہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ شیطان کی شرنگیزیوں سے حفاظت میں رہتے ہیں، اور دیگر وبائیں اور بلائیں جو لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہی اس سے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ محمد فیروز صاحب نے سلیگوڑے سے سوال کیا تھا، جو لوگ جسم کی نمائش کرتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے، اس کا جواب عطا فرمائیں۔ اور آپ نے پوچھا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی و مطلب کیا ہے؟ جسم کی نمائش کرنے والوں کے لیے عذاب کیا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کاسیات فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، بہت سی وہ خواتین جو دنیا میں لباس پہنتی ہیں مگر اپنے آپ کو نمایاں کرتی رہتی ہیں اس لباس کے ذریعے سے، تو نمائش کرنے والیوں کے لیے فرمایا کہ آخرت میں وہ برہنہ رہیں گی، ننگی رہیں گی۔
العیاذ باللہ کتنا شدید عذاب ان کے لیے ہے، تو وہاں ان کو بالکل ننگا کر دیا جائے گا، انتہائی ذلیل و خوار ہوں گے اور اللہ کی لعنت و اس کی پھٹکار میں مبتلا رہیں گے۔ اسی طرح سے مرد بھی اپنے ان اعضاء کی نمائش کرے جس کے لیے سطر میں رکھنے کا حکم دیا گیا، تو ان کے لیے بھی یہ ویل ہے، یہی عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب اور ویل سے محفوظ و معمون رکھے۔ آمین آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے، یہ اصل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ہے کہ ہم جب بھی آپ کا نام مبارک لیں اور آپ کا ذکر مبارک کریں تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمتیں ہوں اور اللہ کا آپ پر سلام ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ تم حبیب پر درود پڑھو اور سلام پڑھو۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی خاص رحمتوں کو نازل فرما اور اپنی خصوص سلامتی کو نازل فرما، تو آپ پر اللہ پاک کا درود و سلام ہو، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ جی کالر لائن پر موجود ہیں، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میرا نام دانش حمزہ ہے، دلی سے بول رہا ہوں۔ معلوم کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ویسٹرن گارمنٹس کا بزنس کیا جائز ہے؟ لیڈیز ویسٹرن گارمنٹس۔ ٹھیک ہے، ویسٹرن گارمنٹ کا فیشن، جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانے گا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہے، السلام علیکم۔ غالباً لائن ڈراپ ہو گئی ہے، بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اس سوال کا جواب بھی جانتے ہیں۔ بھائی صاحب نے سوال کیا تھا ہاپور سے کہ ہاف بازو کے کپڑے پہننا، کٹے آستین کے کپڑے پہننا کیسا ہے، کیا حکم رکھتا ہے؟ کیا خواتین گھر پر ایسے کپڑے کھلے پہن سکتی ہیں جو کہ باہر نہیں پہن سکتی؟ گھر میں اگر واقعتاً صرف میاں بیوی ہی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت کے لیے شوہر کے حق میں کوئی ایسا پردہ وغیرہ نہیں ہے، وہ جیسا چاہے اپنے شوہر کے سامنے رہ سکتی ہے۔ لیکن گھر کے اندر عام طور پر دیگر بھی افراد خاندان آیا کرتے ہیں، یا کہ جوائنٹ فیملیز وغیرہ کا جہاں معاملہ ہوتا ہے تو وہاں ان کو بالکل جائز نہیں ہے کہ اس طرح کا لباس گھر کے اندر بھی وہ پہنیں، بالکل حرام اور ناجائز ہے، ممنوع ہے۔ وہی وعید ہے اس کی کہ رب کاسیہ فی الدنیا عاریہ فی الآخرہ، دنیا میں اس طرح کا لباس پہننے والی برہنہ رہیں گے اور برہنگی کا ان پر شدید عذاب ہوگا۔ اور یہ اتنی بے حیائی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے تو اس کو قرآن کریم میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم، کہ بے حیائی کو جو پھیلانا چاہتے ہیں اور عملی طور پہ یہ بے حیائی کرنا خود بے حیائی کو پھیلانا ہے، تو لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ قیامت کے قریب فتنے آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کا ایسا عذاب آئے گا کہ سارے کے سارے لوگ اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا افنہلک وفینا الصالحون، یا رسول اللہ کیا ہم میں نیک لوگ رہیں گے تو بھی کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ نعم اذا کثر الخبث، ہاں بے حیائیاں جب عام ہونے لگ جائیں گی تو اس کی وجہ سے اچھے بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو آپ سوچئے بخاری شریف کی حدیث ہے کتنی اس کی شدید وعید بیان کی گئی ہے۔ البتہ ایسا نہیں ہے، گھر کے اندر بھائی ہے، گھر کے اندر والد ہے، تو ایسے رشتہ دار ہیں جو محارم ہیں، یعنی جن سے آپ کا رشتہ کبھی نکاح کا رشتہ نہیں ہو سکتا، اس طرح کے اگر رشتہ دار رہتے ہیں تو ان کے سامنے آپ دوپٹہ اتار کر بھی رہ سکتی ہے، چہرہ اور سر کھلا رہے یا کلائیاں نظر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن غیر محرم گھر میں آتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس طرح سے کٹ آستین والا لباس نہیں پہن سکتی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کا ایسا لباس ہو تو اوپر سے دوپٹہ تو ایسا اوڑھ لے کہ جس میں ان کا ہاتھ پورا چھپ جائے، صرف ہتھیلیوں کو ظاہر کرنا اور ٹخنوں کے نیچے کے پیر کے حصے کو ظاہر کرنا ہی جائز ہے، باقی اجنبیوں کے سامنے دوسرا حصہ ظاہر کرنا جائز نہیں ہے۔ جی انشاءاللہ۔ ناظرین، جس کے وقت ہو چلا ہے مختصر سے وقفے کا، پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ہم ملاقات کریں گے اور بھی کچھ ضروری باتیں جو رہ گئی ہیں یقیناً آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام چل رہا ہے آپ اور ہم، اور عنوان ہے جسم کی نمائش سے بچیں۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے ایک سوال رہ گیا تھا، اس پر ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں فی الحال کوئی کالر لائن پر موجود ہو تو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام محترم، کون کہاں سے؟ میں زاہد حسین بول رہا ہوں بریلی سے۔ جی صاحب بتائیے، سوال بتائے گا۔ جی مجھے یہ پتہ کرنا تھا کہ جو عدت ہوتی ہے اس میں پردہ کس کس کو ہوتا ہے اور کون سا ایسا شخص ہے جو نامحرم ہے اور جس سے ہمیں بچنا چاہیے، ذرا سا اس متعلق معلوم کرنا تھا، عدت کا کیا مسئلہ ہے؟ سوال ایک مرتبہ دہرا دیجیے گا۔ جی میرا یہ مطلب پوچھا تھا نا کہ جو ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کی عدت ہو رہی ہے، تو وہ ان کے لیے پتہ کرنا تھا کہ کیا ان کے دامادوں سے ہی پردہ رہے گا اور
पर्दा जो है किस किस से रहेगा? ठीक है इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। दीगर कॉलर भी लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कौन कहाँ से? मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, काशिफ कादरी। जी बताइए, सवाल बताइएगा काशिफ साहब। मेरा सवाल यह है, अगर शौहर की मर्जी से जी, अगर बीवी शौहर की मर्जी से बाल कटवाना चाहती है तो क्या जायज़ है? शौहर की मर्जी से बाल कटवाना चाहती है तो जायज़ है? इंशाल्लाह पूछते हैं। और एक सवाल हो रहा है, जी आदमी की हाफ शर्ट में नमाज होती है, हाफ अस्तीन में नमाज हो जाती है? ठीक है पूछते हैं इंशाल्लाह। क्या बोलते हैं मुफ्ती साहब, बताते हैं। अच्छा, मुफ्ती साहब को सलाम कहना। जी वालेकुम अस्सलाम। बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मुफ्ती साहब एक सवाल जो रह गया था, दानिश साहब ने दिल्ली से सवाल किया था कि वेस्टर्न गारमेंट्स पहनना कहाँ तक दुरुस्त है, वेस्टर्न फैशन के कपड़े पहनना कहाँ तक, मगरिबी फैशन के कपड़े पहनना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिबास के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला का सूरतुल आराफ में इरशाद है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा। ए औलाद आदम, बेशक हमने तुम्हारे लिए ऐसा लिबास उतारा है जो तुम्हारी सतर को छुपाने वाला है और तुम्हारे लिए बाइस ज़ीनत है। तो लिबास के अंदर दो बुनियादी बातें हैं, एक तो ये कि वो सतरपोशी कर रहा हो, दूसरा इंसान के लिए ज़ीनत व वक़ार का ज़रिया बन रहा हो। तो शरीयत इस्लामिया ने कोई मखसूस लिबास को लाजिम नहीं करार दिया है। ये दो तकाज़े जिस लिबास से भी पूरे होते हों वो जायज़ है। आम तौर पर जब भी जिस दौर में भी हम हैं, सालिहीन जो लिबास पहनते हैं वो इख्तियार करना ये ज़्यादा औला और पसंदीदा है। ताहम किसी भी ममालिक का क्यों ना लिबास हो, लेकिन अगर उसमें हया के तकाज़े की तकमील हो रही है और बदन के पूरे आज़ा की नुमाइश से इंसान कुल्लियतन गुरेज कर रहा है, लिबास ऐसा है कि नुमाइश नहीं हो रही है उसके अंदर, और फिर यह कि हया के तकाज़े पूरे हो रहे हैं, फिर उसके साथ वो ज़ीनत व वक़ार का ज़रिया बन रहा है, तो किसी भी मकाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ जिस लिबास से ये बात ज़ाहिर नहीं हो रही है, फिर वो लिबास से बचना लाजिम व ज़रूरी है। जी भाई जाहिद का सवाल था बरेली से कि शौहर के इंतकाल के बाद इद्दत वगैरह से मुताल्लिक़ पूछा है, और पर्दा वगैरह दामाद से पर्दा करना क्या है, या नामहरम कौन कौन है ये बता दें। जहाँ तक मसला है किसी की ज़िंदगी ऐसी हो कि उसके शौहर ने उससे रुखसती इख्तियार कर ली है, वो मुल्क के अदब में जा चुका है, इंतकाल कर चुका है, वफ़ात पा गया है, तो उसकी इद्दत का क्या मसला है। तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजा यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। और जो तुम में से इंतकाल कर जाएं और वो अपनी बीवियों को छोड़ जाएं, तो उनकी बीवियां जो बेवा हो चुकी हैं वो 4 माह 10 दिन तक इद्दत गुजारें, और अगर वो हामिला हों तो उनकी इद्दत व उलातुल अहमाली अजलहुन्न अन यदअन हमलहुन के वज़अ हमल तक वो इद्दत गुजारें। तो अंदरून इद्दत उनको वही करना चाहिए हया और सिल्क के पर्दे के सिलसिले में जो कि आम हालतों में है। इद्दत के अंदर भी उनके लिए वही हुक्म है। मतलब ये कि जो अजनबी है उनसे पर्दा करना चाहिए, जो महरम है उनके सामने शरई एतबार से जो आज़ा ज़ाहिर कर सकते हैं उसमें कोई अम्र माने नहीं है। उसके अलावा जो दीगर आज़ा है जहाँ पर्दे के लिए है वो पर्दा करना चाहिए। मसलन कि महरम है तो चेहरा और सर खुला रहे तो कोई हरज नहीं है। वैसे भी कुरान करीम में ये फरमाया गया है कि जहाँ तक है वल्क़वाइदु मिनन्निसाइ लाती ला यरजूना निकाहन फ़लैसा अलैहिन्ना जुनाह अन यदअन सियाबहुन्न गैर मुतबर्रिजातिन बिज़ीना व अन यस्तअफ़िफ़्न खैरुल लहुन्ना। कि बड़ी उम्र वाली ख़वातीन भी है जिनको निकाह करने की ख्वाहिश नहीं है और ऐसी उम्र को पहुँच चुकी है कि निकाह नहीं करती है, तो उनके लिए इस बात की इजाज़त है कि वो अपने ओढ़नियों को दुपट्टों को उतार दे सकती हैं, बशर्ते कि वो जीनत को नुमाया करने वाली ना हो, नुमाइश करना मकसूद ना हो। और उसके बाद फरमाया वअन यस्तअफ़िफ़्न खैरुल लहुन्ना, इससे भी बचे रहना उनके हक़ में बेहतर है। तो ऐसी सूरत में भी उनको एहतियात का पहलू इख्तियार करना चाहिए। अब रहा महरम कौन है, तो वो सारे के सारे रिश्तेदार जिससे आपका निकाह नहीं हो सकता। महरम है, बाप महरम है, दामाद महरम है, इसी तरह से भाई महरम है, इसी तरह से चचा महरम है, इसी तरह से मामू महरम है। ये सारे के सारे महारिम है जिनसे निकाह आपका नहीं हो सकता। उनके लिए पर्दे का हुक्म अलग है और अजनबियों के लिए पर्दे का हुक्म अलग है। भाई काशिफ का सवाल था, तो बीवी शौहर की मर्ज़ी से बाल कटवा सकती है या नहीं। जैसे हमने इससे पेशतर अर्ज़ कर दिया था, रसूल करीम अलैहिस्सलाम के फरमान की रोशनी में ला ताअत लिखल्क़िन फ़ी मासियतिल खालिक़, कि अल्लाह की नाफरमानी में मखलूक की इताअत करनी जायज़ नहीं है। शौहर भी मखलूक ही तो है, उसकी इताअत करना है, मगर क्या है, मारूफ में भले कामों में इताअत करना है। गलत काम की तरफ अगर वो आमादा करे तो उसकी इताअत नहीं है। तो बालों को कटवाना औरतों के लिए जायज़ नहीं है, क्योंकि औरतों के लिए बाल उसकी जीनत है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بال اس کی زینت بنا کر رکھے ہیں، اور وہ اگر بالوں کو اور ترشوائے گی کتروائے گی تو مردوں سے مشابہت ہوگی۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے اطلاق کے ساتھ علی الاطلاق عمومی طور پر ممانعت فرمائی ہے، لعنت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہے۔ رسول کریم علیہ السلام نے بھی لعنت فرمائی ہے کس پر؟ والمتشبہات من النساء بالرجال، ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہے، بال کٹوائیں گی تو مرد سے مشابہت ہوگی، لہٰذا اس سے ان کو بچنا چاہیے۔ شوہر بھی اگر اجازت دے دے یا وہ بھی خواہش کا اظہار کرے تو اس سے عذر کرنا چاہیے کہ شرعاً یہ بات غلط ہے، لہٰذا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر ستم بالا ہے، ستم یہ ہے کہ اس وقت عورتیں بال کٹوا رہی اور کچھ مرد ہے کہ اتنے بال کو بڑھا رہے کہ ان کے بالوں کو دیکھیں تو یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ شاید یہ عورت ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ عورت مرد کی مشابہت، مرد عورت کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، یہ سب کچھ دنیا کی لذتوں کی خاطر ہے۔ یہ دنیا بھی فانی ہے، لذتیں بھی فانی ہے۔ اور یاد رکھ لیں کہ آج دیگر آپ ممالک کو دیکھیں، فارن کنٹریز میں دیکھیں، جو خواتین کے بے حیائی میں زندگیاں بسر کی، بے پردگی میں زندگیاں بسر کی، عریانیت کا ننگا ناچ جہاں ہو رہا تھا، اللہ نے ان کے دل میں ایمان کا نور پیدا کیا۔ وہ مسلمان ہوئی، خاندان مسلمان نہیں تھے، گھرانے مسلمان نہیں تھے، مسلم ماحول میں پرورش نہیں پائی، لیکن اب اسلام کا نور دل میں داخل ہوا تو ان خواتین کی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ انٹرنیٹ کے الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا حقائق سامنے لا رہا ہے کہ وہ خواتین جب ان سے ان کے ممالک میں پردے کے خلاف آواز اٹھتی ہے وہ قبول نہیں کرتی ہے، مطالبے حکومت سے کر رہی ہے، عدالت میں رجوع ہو رہی ہے کہ ہم پردے کا اہتمام کریں گے، ہم بے نقاب نہیں رہنا چاہتی ہے۔ تو میں اپنے اسلامی ماں اور بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو پشت ہا پشت سے مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوتی چلی آ رہی ہے، ہماری غیرت کہاں مر چکی ہے، کہاں جا چکی ہے، کس کی تقلید کرنا چاہتی ہے؟ ان سے سبق سیکھیے۔ گھرانے ان کے غلط تھے، ان کا خود ماحول غلط تھا، لیکن جب اسلام قبول کی، اسلام کی حقانی دل میں رچ بس گئی تو اس نے انقلاب برپا کر دیا۔ ان کے اندر ایسی حیا آ چکی ہے اور آج ہم اپنی حیا کو رخصت کر رہے ہیں، حیا کا جنازہ نکال رہے ہیں۔ یاد رکھیے دنیا کی یہ ساری لذتیں فنا ہونے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمینوا، اے ایمان والو پھر سے ایمان والے بن جاؤ۔ تو مسلمان بننا ضروری ہے، اللہ پر یقین کامل ہوگا، اس کے احکام پر عمل کرنے میں راحت محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ مختصر جواب عطا فرما دیں، کیا مرد حضرات ہاف آستین میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ مرد حضرات کے لیے بھی ہاف آستین میں نماز پڑھنا یہ خلاف اولا ہے۔ ہاں البتہ آستین بڑا تھا چڑھا کے پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ مکروہ ہے، اور اس میں فقہا نے کراہت تحریمی کہا ہے۔ لیکن لباس ہی اگر ہاف آستین کا ہے تو اس میں نماز قابل اعادہ تو نہیں رہتی ہے، لیکن بہرحال ایک قسم کی بات جو ادب کا تقاضا تھا اس کے خلاف پڑتی ہے، تو یہ خلاف اولا ہے۔ نماز ادا ہو جاتی ہے لیکن خلاف اولا ہے۔ جی بہت شکریہ صاحب۔ ناظرین بہرحال پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے، اب وقت آتا ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے ہر حال میں عدل و انصاف روا رکھو۔ اس موضوع پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ہر حال میں عدل و انصاف روا رکھو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آپ کے کالز کا، بہت شکریہ آپ کی ہمت افزائی کا۔ ہم مفتی محترم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ خیر فی الدارین۔ انشاءاللہ پھر اگلی جمعہ کو آپ سے ملاقات کریں گے۔ چلنے سے پہلے ہم یہ دعا کرتے ہوئے یا اللہ سے یہ التجا کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ اللہ ہمیں ستر پوشی کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا رسول حیا والا اور ہم بھی حیا والے بن جائیں، اللہ کرے ایسا دن آ جائے۔ دیجیے گا اجازت اپنے میزبان محمد مظہر قادری کو اور آپ اور ہم کی پوری ٹیم کو۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔